بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شب قدر کی بارے میں قرآن و حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ شب قدر کتنی بڑی نعمت ہے، اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل ہیں کہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ 1000 مہینوں سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور شب قدر کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، یعنی جبرائیل اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ اور بعضوں نے اس کی تشریح میں لکھا ہے ملائکہ کی پیدائش بھی اسی رات میں ہوئی ہے، آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا بھی شروع ہوا ہے۔ اس رات کے بڑے بڑے فضائل ہیں، اور قرآن کریم فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ شب قدر سراپا سلام ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک فوج آتی ہے دوسری چلی جاتی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات انہی برکات کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی حصے میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں چند سیکنڈ کے لیے آئی ہے، چند منٹ کے لیے آئی ہے، ذہن میں رہے غروب آفتاب سے لے کر انتہائی سحر تک یہ ساری رات رحمتوں والی ہے، برکتوں والی ہے۔ اور کتنی بڑی برکت ذات تصور کریں کہ کلام اللہ کا کلام قرآن کریم بھی اسی رات کے اندر نازل ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کھڑا ہونے کا معنی یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو، اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ اور بدنیتی سے کھڑا نہ ہو، اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ اللہ جل شانہ ہم سبوں کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔